السلام علیکم ناظرین، میں صابر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ ناظرین، اس وقت تک پاک افغان جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ شب افغانستان کی جانب سے پاکستان کے علاقوں پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ افغان پاک بارڈر جو ہے، اس پر کافی دنوں سے کلیش چل رہا ہے اور پاک فوج نے، پاک ایئر فورس نے چند روز قبل ایئر اسٹرائک کی تھی مبینہ طور پر کابل میں، جس میں اہم طالبان رہنماؤں کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں، جس کے بعد افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور جس کے جواب میں پاکستانی فوج کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا گیا اور ذرائع کے مطابق ابھی تک بھی دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ افغانستان کی جانب سے متعدد بار جنگ بندی کے حوالے سے رابطہ کیا گیا ہے، مگر پاکستان نے ابھی تک جنگ بندی نہیں کی اور پاکستانی فورسز جو ہیں ابھی تک بھی نشانہ بنا رہی ہیں افغانستان کے بارڈر پر، افغانستان کی چوٹیوں پر، اور کئی چوٹیوں پر پاکستانی فوج اور کئی جو پوائنٹس سے افغانستان کی فوج کے اس پر بھی پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے سرحد پر، اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور وہ پراکسی وار کھیلتا رہتا ہے پاکستان میں۔ جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ کو پاکستان میں، وہ انڈیا کی جانب سے مہیا کی جاتی ہے۔ پاکستان کو انسٹیبل دیکھنا انڈیا کا پرانا خواب ہے اور اس کے لیے وہ اربوں خربوں ڈالر، اربوں خربوں روپے لگا چکا ہے، اور اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں جب یہ اٹیک افغانستان کی جانب سے پاکستان پر کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک امر تھا کہ افغانستان جو ہمارا قریبی ہمسایہ مسلم ملک ہے، اس نے انڈیا کی اشیر باز سے پاکستان پر حملہ کیا۔ جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں بڑا رول افغانستان کا ہے۔ شدت پسند تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں اور جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کو سپورٹ کرنا افغانستان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور متعدد بار پاکستان کی جانب سے ان کو باور کرایا گیا کہ اپنے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں، مگر افغانستان کی جانب سے اس کا مثبت جواب نہ ملا۔ پاکستانی فوج کی جانب سے افغانستان کے قریبی ایریاز جو پاکستانی بارڈر کے ساتھ ہیں، وہاں پر آپریشن بھی کیے گئے، شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا گیا۔ یہ پوری پٹی ہر وقت کلیش کا شکار رہتی ہے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور افغانستان کے نزدیک پاکستان ان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا ہے۔ لاکھوں جو پناہ گزین تھے، افغان پناہ گزین، ان کو پاکستان نے نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور آج دیکھیں تو افغانی پاکستان میں بزنس کے حوالے سے چند بڑے ناموں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان ان کو یہ مواقع فراہم نہ کرتا تو کیا ممکن تھا کہ افغانی جو بزنس مین ہیں وہ اس لیول پر آگے آ جاتے؟ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کا ساتھ دیا، صرف اس بنا پر کہ ایک تو وہ مسلمان تھے، دوسرا یہ کہ انسانی تعلق، رشتے کے ناطے بھی ان کی بھرپور سپورٹ کی گئی، مگر ہمیشہ افغانستان نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے پاکستان کا، پاکستانی سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کو نشانہ بنایا، اور ایک ان کے اندر ایک ہم کرکٹ میچز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نفرت ہے پاکستان کے ساتھ، جس کا اظہار وہ میچز میں بھی کرتے رہتے ہیں، بارڈر پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ان کا ایک بہترین اچھا دوست اسلامی ملک ہے جس نے ہر طرح سے ان کا خیال رکھا ہے، مگر اس کے باوجود افغانستان اس طرح کی جھوٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ افغانستان یہ جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس کس قدر طاقتور فوج ہے اور کتنا طاقتور انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اور
افغانستان نے اگر کسی کو کوئی شکست کبھی دی بھی ہے تو اس میں پاکستانی جو ادارے ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر کسی زوم میں مبتلا ہے افغان حکومت اور طالبان تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ اگر کلیش بڑھا تو بہت خطرناک ہوگا افغانستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک تو قریبی ہمسایہ ملک ہے اور طاقتور ہے، اور دوسرا بہادر فوج ہے پاکستان کے پاس، تو افغانستان کو کلا کما کر دے گی۔ مگر یہ حل نہیں ہے مسئلے کا حل بات چیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا رشتہ مذہب کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اس کے ناطے ساتھ بیٹھیں۔ ساتھ پھر کلچر کا، ہمارا KPK کا بہت زیادہ کلچر اور افغانستان کا کلچر ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اور افغانستان اور KPK کی جو سرحد ہے یہ آر پار رشتہ داریاں ہیں، تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہماری افغانستان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ دو برادر اسلامی ملک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اس کے کہنے پر افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایک حد میں رہ کر بات چیت کے ذریعے اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کا حل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے، کیونکہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل لابی جو ہے، خاص طور پر امریکہ، اس کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت کچھ معاملات اندرون خانہ ذرائع کے مطابق یہ ہیں کہ امریکی صدر افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ اڈا بھی چاہتے ہیں وہاں پہ، بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو چاہتے ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ دکھایا جا رہا ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور امریکی صدر کی جو خواہش ہے اس پر پورا اترا جا سکتا ہے کہ ہم نے کس طرح افغانیوں کو چند گھنٹوں میں مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے، اور مبین طور پر 4 بار ریکویسٹ آ چکی ہے افغانستان کی کہ جنگ بندی کی جائے۔ تو یہ دکھانا امریکا کو کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، یہاں پر آپ کا جو بھی حکم ہوگا اس کی بجا آوری ہوگی، اور دوسرا بہت سارے معاملات یہاں پہ پاکستان میں ایکسٹینشن کے چل رہے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے پاکستان کو بھی کہ افغانستان جو ہے وہ پراکسی لڑنے کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتا ہے، اور بڑی جنگ کا متحمل تو نہیں ہو سکتا، مگر پراکسیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ کرتا رہے گا، جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، جو مسائل ہیں بات گفت و شنید سے ہی حل ہوں گے، نہ کہ کوئی بھی آپریشن مزید جو لڑائی ہے اس کو جنم دے گا، مزید شہادتوں کو جنم دے گا، اور جو دو برادر اسلامی ملک ہیں اگر یہ بڑھ گیا معاملہ تو پاکستان کے لیے اور مشکل یہ ہو جائے گی کہ کیونکہ مغربی سائڈ پر جو ہے وہ افغانستان ہے، مشرقی سائڈ پر بھارت ہے جن کے ساتھ پاکستان کی طویل سرحد لگتی ہے۔ اگر یہ دو بارڈر انسٹیبل ہو گئے تو پاکستان کے پاس اتنا معاشی حالت پاکستان کی ایسی نہیں ہے کہ پاکستان دو جو محاذ ہیں ان کو بیک وقت سنبھال سکے۔ تو پاکستان کو گفت و شنید سے اور جو ٹیبل ٹاک ہے اس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک KPK کے عوام سیٹسفائی نہیں ہوں گے تب تک حالات جو کہ توں رہیں گے، اور KPK کے جو عوام ہیں وہ اس وقت ہی سیٹسفائی ہوں گے، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب عمران خان کو رہائی ملے گی۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں بوگس ہیں، سب جانتے ہیں۔ اگر عمران خان کو آج بھی رہائی ملتی ہے تو یہ جو ٹینشن ہے مغربی بارڈر پر یہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان گفت و شنید کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی بجائے بیٹھ کر معاملات حل کرنے چاہیے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کو عمران خان کی بہت ضرورت ہے، ادروائز یہ مسائل بڑھ گئے تو پاکستان کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔